السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان کے خلاف بڑا کیس ختم ہو گیا ہے اور دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب نے منصور علی خان کو ایک چیلنج دیا ہے. چیلنج کیا دیا ہے اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے ایران پر حملے کا بھی جواب دے دیا ہے. کس صورت میں جواب دیا ہے اس سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں. کامنٹس شامل کر دیں. پہلے تو یہ حیدر صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اٹس مین ملک تو گیا کام سے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے، کل ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو جلسہ ہے اور اس جلسے کی بنیاد پر اگر ان کو ووٹ ملتے ہیں تو یہ کیا جلسے کی بنیاد پر ووٹ ملیں گے، یا کیونکہ جلسہ تو بہت خراب ہو گیا، جلسہ تو کبھی کبھار پٹ بھی جاتا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی مریم صاحبہ کو انتخابات میں یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو انتخابات میں لایا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ اب ظاہر ہے جو کہ کڑوا گھونٹے پی دیتے ہیں. صحیح. یہ صارف ہیں گڈ شاگی، وہ لکھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ کو کوئی ایسا سرچ انجن یا ایپ تجویز کر سکتے ہیں جہاں ہم پی ٹی آئی کے امیدواروں کے نشانات کسی بھی علاقے کے لحاظ سے آسانی سے تلاش کر سکیں؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے اس پر متعدد اپنی جو ایک تو پریس ریلیزز جاری کی ہیں اور اس کے علاوہ بتایا ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے نشانات ہوں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ظاہر ہے ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا تو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اور ویب سائٹ پر تو انہوں نے لگا بھی دیا ہے اور انہوں نے ایک ایپ بنا دی ہے اور وہاں سے ان کو لنک بھی کر دیا ہے، تو ویب سائٹ سے بآسانی مل سکتا ہے سب کچھ. صحیح. یہ ہڈن سولجر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حامد خان اور رؤوف حسن جیسے لوگوں نے کباڑا کر دیا ہے. دیکھیے، حامد خان صاحب اور رؤوف حسن صاحب کے بارے میں بالکل اگر یہ اپنا موقف رکھتے ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ان کو ذرا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ کسی کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ان کی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا. اپنی پارٹی کے بارے میں اگر آپ اتنی سنگین رائے رکھیں گے تو اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بریکنگ نیوز تو بن نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ شیر افضل مروت چھا گیا، چیتا ٹائیگر، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی ہوتی. آپ اپنے ہی کسی سیاسی رہنما کو جو کہ آپ کی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لومڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو باقی ہیں وہ بابے ہیں، تو ٹھیک ہے بابے ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ان کا رول نہیں ہے. حامد خان صاحب نے اتنا جو مقدمہ لڑا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو دلائل دیے، تو آپ کیا اس کو رول آؤٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب جو پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے لے کر جایا جا سکتا ہے چیزوں کو، تو اس میں ٹویسٹ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر شیر افضل مروت صاحب بھی پارٹی کے لیے اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کے کنونشنز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس پر بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنی مرضی سے بیان دے رہے ہیں، ہم ان کے بیانات سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو الفاظ کا چناؤ ٹھیک رکھنا چاہیے، لیکن ان کو بھی ایٹ لیسٹ ان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کل اس صورتحال میں پارٹی عمران خان صاحب نے کل شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو بات کہی کہ جذباتی ہے، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جو کہ شیر افضل مروت صاحب اور پارٹی میں دوریاں پیدا کریں. تو عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب عمران خان صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ بیان دے دیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ بیان نہیں دینے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دیکھیں نا، شیر افضل مروت صاحب کی جو کامیابیاں ہیں اس پر کوئی انکار نہیں کر رہا کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو کنونشن منعقد کیے اور دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، کل تو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ ARY نیوز کی DSNG میں ان کے مطابق یا لوگوں کے مطابق وہ پولیس کو چکمہ دے کر جا رہے ہیں اور اس پر خوش ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ ایک خوشی ظاہر ہے آپ کے جو بھی لیڈر ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تو یہ کر رہے ہیں، لیکن کیا شیر افضل مروت صاحب کو کنونشنز منعقد کرنے کے باوجود کیا یہ جواز دیا جا سکتا ہے کہ وہ پارٹی کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں جو کہ ان کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو اور پارٹی کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو، اختلافات بڑھیں، دوریاں بڑھیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ جو ہم بات کریں گے، پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت اور ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا. یہ حملہ ہوا
پنجگور میں، اور ایران کا جو دعویٰ تھا کہ انہوں نے دہشت گرد ونگ پر حملہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 2 معصوم بچے شہید اور 3 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ پاکستان کی خود مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، اور یہ اور بھی تشویشناک بات ہے کہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ہے۔ اگر ایران چاہتا تو بات بھی کر سکتا تھا، پاکستان کو بتا سکتا تھا کہ یہ ہمیں مسائل ہیں، اور بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے ساتھ، دوسرے چینلز کے تھرو بھی بات ہو سکتی تھی۔ پاکستان کی جانب سے پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیدار کے پاس شدید احتجاج ریکارڈ کرایا جا چکا ہے۔ ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور پاکستان نے واضح کیا کہ اس کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی یک طرفہ کارروائیاں اچھے ہمسائے تعلقات کے مطابق نہیں ہیں، اور یہ 2 طرفہ اعتماد اور اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کی حدود میں کل دم جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پنجگور میں یہ واقعہ ہوا، اور ظاہر ایران نے اپنا جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا تو ہنگامی طور پر دفتر خارجہ سے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کو یہ جاری کرنا پڑا بیان۔ بہرحال دیکھنا یہ کہ ایران ایسا ریئیکٹ کرتا ہے کہ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی بڑی چیز آ گئی ہو۔ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی جب قاسم سلیمانی پر اٹیک ہوا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے کیا کیا۔ ایران نے کہا کہ ہم امریکہ کو بھرپور جواب دیں گے، اور پھر ایک مسافر طیارہ جو کہ ایران کی حدود سے گزرا، جو کہ یوکرائن کا تھا، اور اس مسافر طیارے میں سینکڑوں مسافر سوار تھے، اور اس کو میزائل ٹھوک دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے امریکہ کو جواب دے دیا، اور مسافر اس میں شہید ہو گئے۔ تو ایران ایک آپ کے پاس کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے تو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایران، ایسا لگتا ہے کہ کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی بڑی چیز، کوئی بندوق تھما دی گئی ہو، کوئی راکٹ، کوئی میزائل، اور دہشت گردی کی پھر آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کو ثبوت دینا ہوتا ہے نا، اور اگر آپ کو آپ کی زبان میں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے آپ دوسرے ملک کی جو فضائی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ آپ کوئی اور کارڈ لے کر آ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے خارجہ کی جانب سے تو یہ بیان جاری ہوا ہے، اب ایران کی جانب سے بھی۔ دیکھیے سب کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بیٹھ کر کچھ لوگ سوشل میڈیا پر پاکستانی اداروں کا، پاکستان کا، اور ایران نے حملہ کیا ہے نا، ہم ایران کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں اور ایران کے خلاف اس حملے کی مذمت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جو کہ اکاؤنٹس ہیں اختلاف ضرور رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستانی ادارے یہ قوت نہیں رکھتے، یہ ہم جواب نہیں دے سکتے، تو جواب دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا اپنا پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کو سپورٹ ہو رہی ہو اور یہ اچھا بھی لگے اور یہ بریکنگ نیوز بنے اور یہ سب لوگ ری ٹویٹس کر رہے ہوں، لیکن یہ آپ کے ملک کے لیے یا آپ کے اداروں کے لیے یا آپ کی سالمیت کے لیے، آپ کی بقا کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ دوسرا حملہ کرے تو اس کو سب نے مل کر جواب دینا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نے اپنے ملک پر ہی چڑھ دوڑنے کی جو کوشش ہے وہ کریں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا ایک کیس ہے جو کہ ناجائز تعلقات استوار کرنے کا کیس، کیونکہ یہ ثابت کرنا تھا لطیف صاحب کو جو کہ گواہ تھے اور جنہوں نے گواہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان جو ناجائز تعلقات تھے، اور وہ اس پر گواہی دینے آ گئے عدالت میں۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، جج صاحب نے ان کو روک دیا، ٹوک دیا اور کہا کہ ایسے نہیں کریں۔ تو اس کی خبر یہ آئی ہے کہ اب جو بھی کیس چلے گا وہ چلے گا غیر شرعی نکاح کے طور پر، یعنی عدت پہ مدت جو تھا وہ والا جو کیس ہے وہ ضرور چلے گا، اور اس کی سماعت بھی شاید 18 جنوری کو ہوگی، لیکن جو دوسرا ناجائز تعلقات کا کیس تھا وہ آج ختم ہو چکا، بالکل ختم ہو گیا۔ اور یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب جس کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا
گیا عمران خان صاحب کے، جس کو ایک پرابلم سالور کے طور پر پیش کیا گیا. جب عمران خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب نے کیا کیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے لطیف سب دیکھ رہا تھا، تو کتنی گھٹیا بات کی گئی تھی. اور آج لطیف جو ہے ثبوت دینے میں ناکام رہا. تو کیا مریم اورنگزیب صاحبہ اپنے اس لطیف پیرائے میں کہے ہوئے جملے پر معافی مانگیں گی؟ میرا خیال ہے معافی مانگنی چاہیے. اگر آپ کے میں اتنا ہے نا کہ شاید یہ ایکسپیکٹ کریں، ایسا ہوگا نہیں، ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے، عجیب بات یہ ہے. اور اس کے علاوہ منصور علی خان صاحب کو جواب دیا ہے، چیلنج کیا ہے بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منصور علی خان، آپ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں آپ نے غلط طریقے سے مجھے ہیلے باز کے طور پر پیش کیا ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں اور وہ مجھے اس طرح ثابت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو برطانیہ کے فرسٹ کلاس ٹرپ کا انعام دوں گا. اگر آپ اپنے الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے عوام سے معافی مانگیں گے. میں آپ کو عوامی طور پر چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بصری بحث کا مطالبہ کرتا ہوں جس میں میں آپ کو جھوٹا اور متعصب ثابت کر سکوں. میں 18 فروری کو اس بحث کے لیے دستیاب ہوں گا. اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے 18 فروری کیوں لکھا ہوگا، کیونکہ 8 فروری کو تو انتخابات ہیں. اس بحث کا سب سے فائدہ جو ہوگا وہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 18 جنوری، لیکن فروری لکھا ہے تو ظاہر ہے 18 فروری یا 8 فروری ایسے کچھ ضرور اس سے لنک ہوگا. 18 فروری کو اس بحث کے لیے دستیاب ہوں گا. میں کل 8 منٹ کے ساتھ ویڈیو کلپس کے ساتھ اپنا موقف قائم کروں گا. اگر آپ میں ہمت ہے تو اسے قبول کریں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ آپ نے مجھ پر حامد خان، شعیب شاہین اور رؤوف حسن پر حملہ کرنے کا جو الزام لگایا اس کی حقیقت کیا ہے. منصور علی خان صاحب ولاگز کرتے رہتے ہیں، اور اگر منصور علی خان صاحب یہ پروف کر دیں تو فرسٹ کلاس UK کا ٹرپ ان کو آفر ہو رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. دیکھیے اگر کیونکہ وہ ابھی بھی کوئی شمالی علاقہ جات کی سیر پر گئے تھے، وہ والی جو کہ انہوں نے ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی، تو اس سے بہتر اور کیا آفر ہو سکتی ہے آپ کے لیے کہ آپ ثابت کریں اور جائیں دوسرے ٹرپ پر. لیکن اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہے کہ عوام سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ والا کام تھوڑا مشکل کر دے گا منصور علی خان صاحب کو اگر ثابت نہیں کر پائیں گے. شیر افضل مروت صاحب نے لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ثابت کس نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ منصور علی خان صاحب اپنے فیکٹس بیان کریں گے، شیر افضل مروت صاحب اپنے فیکٹس بیان کریں گے، تو اس کو ثابت کون کرے گا کہ کس نے کیا ٹھیک بیان دیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک اور شخص ہونا چاہیے جو کہ جج ہو، کہ جو فیصلہ کرے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کی بات ٹھیک ہے، کسی ایک کی بات غلط ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.